السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں مورنگا فوڈ لودھنا۔ میں ہوں حکیم محمد اسماعیل۔ ناظرین، جتنی بھی بیماریاں ہیں ان بیماریوں کی کوئی نہ کوئی وجوہات ہوتی ہے، کوئی غذا ہوتی ہے یا کوئی ماحول ہوتا ہے، موسم ہوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی نہ کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک ایسی بیماری ہے جس کو ام الامراض کہا گیا ہے، یعنی کہ بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے۔ اس بیماری کو قبض، یعنی کہ سٹول بلاک جو قبض ہے وہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس کو ام الامراض کہا گیا ہے۔ تو اس بیماری سے کافی ساری بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایک بزرگ کا قول بھی ہے، بڑے پائے کے حکیم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ قبض بڑی قابل غور بات ہے۔ قبض دل کو، دل دماغ کو، قبض دل کو، دل دماغ کو، دماغ جملہ اصحاب کو متاثر کرتا ہے۔ ان کے بعض اوقات قبض جو ہے وہ دل کو پریشان کرتی ہے، دل جو ہے وہ دماغ کو پریشان کرتا ہے، دماغ جو پورا جو ہمارا اسپائنل کارڈ سسٹم ہے اس کو پورے متاثر کر دیتا ہے۔ تو آج ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قبض کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ابن ماجہ نے آسمہ بنت عمیس کی روایت نقل کی ہے۔ ابن ماجہ نے آسمہ بنت عمیس کی روایت نقل کی ہے کہ نبی الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ کس چیز سے دست لاتے ہو؟ لیکن دست، لوز موشن، پخانہ کس چیز سے لاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم شبرم سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گرم بھی ہے اور خشک بھی ہے اور مضر بھی ہے۔ یعنی کہ جو شبرم ہے یہ ایک درخت کی گوند ہے، ایک درخت کا لباب ہے، ایک درخت کا پانی ہے جو سوکھ جاتا ہے، وہ گوند ہے شبرم۔ تو فرمایا کہ وہ مضر بھی ہے، گرم بھی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے قبض کو توڑنے کے لیے قبض کا علاج جو کیا وہ کیا سناک کے ساتھ، سناک کا استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سناک کے بارے میں سنا، سنا مکی کے بارے میں سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز موت سے بچاتی تو وہ سنا ہوتی، سنا مکی ہوتی۔ اسی طرح عبداللہ بن ام حرام جنہوں نے طویل عرصہ قبلہ والی نماز میں شرکت کی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ بس سنا مکی اور زیرہ جو ہے، جو سفید زیرہ اور یہ بلیک زیرہ میں بازار سے مل جاتا ہے، زیرہ اور سنا مکی اس کو استعمال کیا کرو، اس لیے کہ ان دونوں میں باجز سام کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سام کی بیماری کیا ہے؟ آپ نے فرمایا موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانا کہ سفید زیرہ اور سنا مکی بہترین ہے۔ اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے کہ جو ہماری جن کو پیریڈ کی پرابلم ہوتی ہے، ہماری خواتین، ان کے بارے میں حدیث پاک بھی ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم عورتوں کو فرما دو یا عورتوں کو کہہ دو کہ تم سنا مکی، اجوین، ہرمل کا استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ حیض کو جاری کرتی ہے، رحم کو صاف کرتی ہے، اور اس کے تمام جو ازواجی جو مسائل ہیں، جو بچے پیدا ہونے والے میں، بچے دانی کے، رحم کے، وہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سنا کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھی ہے اور حکم بھی فرمایا ہے کہ سنا استعمال کرو۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے بارے میں فرمایا، شاطرہ ایک کڑوی بوٹی ہے اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں شہد کے بارے میں، یہ بھی پیٹ کی صفائی میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ناظرین، جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ آج ہمارے مزاج کی وجہ سے ہے، یہ کہ آج سے اگر ہم پیچھے چلے جاتے ہیں 50-100 سال پہلے تو ان کی غذائیں سادہ تھیں، دیسی گھی تھے، آئل استعمال کرتے تھے، فاسٹ فوڈ، باربیکیو، چکن، مرغن غذائیں نہیں تھیں، تو ان کے زیادہ تر جو مزاج تھے وہ سرد تھے، تر تھے یا معتدل تھے، اور ان کی جو بیماریاں ہوتی وہ اس مزاج کی وجہ سے ہوتی تھی۔ اور آج کے دور میں جب فاسٹ فوڈ عروج پہ ہے، باربیکیو، ہاٹ ڈرنک، میرج، یہ وہ، اس طرح کے جو ہمارے مزاج ہیں یہ گرم اور خشک بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اور جب تک ہم اپنے مزاج کو معتدل نہیں کریں گے یا موشن لانے کے لیے اپنے مزاج کو سرد تر نہیں کریں گے تب تک یہ بیماریاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم بیت الخلاء میں جاتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا پڑھتے ہیں، اور جو واپسی بھی ہم دعا پڑھتے ہیں اس کی مختلف دعائیں ہیں، غفرانہ کا کچھ لوگ پڑھتے ہیں، ایک اور لمبی دعا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اس کے لیے ہے۔ یہ واش روم سے بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یا سب تعریفیں ہیں اس ذات کے لیے جو ہم سے بیماری کو دور لے گیا اور ہمیں شفا بخشی۔ یعنی کہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں، جب ہم اس میں بیت الخلاء میں جاتے ہیں، اس سے ہماری بیماری دور ہو جاتی ہے، یعنی کہ سٹول جب ہم کرتے ہیں اس سے ہماری بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو سٹول نہیں آتا 24 گھنٹے 48 گھنٹے تو سمجھ لیں پھر وہ بیماری ہی آپ کے اندر موجود ہے، وہ بیماری بہت زیادہ بعد میں آپ کو نقصان دے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، یعنی کہ پخانہ رواں ہو جائے اور پخانہ ٹھہرا ہوا نہ رہے، پخانہ رک جانے سے اذیت ہوتی ہے اور بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور جس کو دست آتے ہیں اسے کثرت سے چلنا پڑتا ہے۔ دست جو ہے یہ بھی اگر زیادہ آ جاتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے، اور بعض اوقات ہمارے بلڈ پریشر، ہماری شوگر، ہماری اعصابی کمزوری، جسمانی کمزوری، پتھوں کی کمزوری، سر کا درد رہنا، آنکھوں کا دکھنا، یہ قبض کی علامت میں سے بھی ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ہم اتنا بھی میڈیسن استعمال نہ کریں جس میں لوز موشن شروع ہو جائیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کثرت سے جو موشن ہیں، زیادہ موشن جو ہیں، اس سے بعض اوقات چلنا پڑتا ہے، دوڑ لگتی ہے، اور اس سے بڑے پریشانی کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضرت آسمہ بنت عمیس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس چیز سے شفا پاتے ہو؟ تو آسمہ بنت عمیس نے کہا شبرم سے۔ یہ ایک قسم کا دودھ ہے یا گوند ہے جو درخت سے نکلنے والے دودھ کا بلائی چھلکا ہوتا ہے، وہ دودھ کے درخت کے باہر لگتا ہے، چپٹا ہوتا ہے، اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ استعمال کرنا مناسب نہیں ہے، لہذا اس معاملے میں سنا مکی کو اور سفید زیرے کو استعمال کرو۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہار جار، دوسری روایت میں کہ ابو عبیدہ نے ذکر کیا ہے کہ عرب میں عموماً لوگ زیادہ دودھ کا استعمال کرتے تھے،
یا زیادہ آئل کا استعمال کرتے تھے ان کو وہاں پہ یہ بیماریاں نہیں تھیں۔ آج ہمارے پاس دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 نمبری ہے، آئل کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں بھی 2 نمبری ہے، تو اس طرح پھر پرابلم ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ناف کا ٹل جانا، ناف کا اپنی جگہ سے ہل جانا، یہ بھی قبض ہی کی علامات میں سے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے یہ معاملہ۔ دوسرے نمبر پہ یہ جو قبض کا علاج ہے، سنا مکی اور زیرہ کے علاوہ اگر ہم روزانہ رات کو سوتے ہوئے اپنی ناف میں سینٹر پوائنٹ میں ناف میں اگر ہم آئل ڈالیں، تیل ڈالنے کے بعد تھوڑی دیر اس کے اوپر مساج کرتے رہیں، 10 منٹ 15 منٹ، پھر اگر ٹشو وغیرہ سے اوپر سے صاف کر لیں، ویسے سو جائیں تو اس سے بھی آپ کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ ہمارے ناخن ہیں، ناخن میں بھی اگر تیل لگاتے ہیں ایسے بھی خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح ایک اور ہے کیسٹرول ہے یا بادام روغن ہے، اس کے استعمال سے اگر ہم گرم دودھ میں اس کو ڈالتے ہیں، پرانے سے پرانی قبض ہو، پرانے سے پرانی گیس ہو یا پخانہ رکا ہوا ہو، بے چینی ہو، آوازاری ہو، دل میں گھبراہٹ ہو، تو اس کا علاج 1 گلاس گرم دودھ میں کیسٹرول یا بادام روغن 2 چمچ استعمال کرنے سے بھی قبض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم گرم دودھ میں 1 یا 2 چمچ شہد کے استعمال کرتے ہیں اس سے بھی دائمی سے دائمی جو قبض ہے وہ ختم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم شہد کا باقاعدہ استعمال کرتے ہیں خالی پیٹ تو اس سے بھی ہماری قبض کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اب امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ جو معلوماتی ویڈیو ہیں پسند آتی ہوں گی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔